میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ ہماری جو میڈیکل سائنس کا ایک ونڈر کہہ سکتے ہیں، ایک بڑی زبردست قسم کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، پھر اس کو انہوں نے پریکٹیکلی پاسبل کر کے دکھایا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو جو دوائیاں ہیں GLP-1 ریسیپٹر ایگونسٹ، جس کا مشہور نام ہے اوزیمپک۔ یہ دوائی کافی سالوں سے اویلیبل ہے، لیکن یہ جس طرح سے انسولین ہے، انسولین کھائی نہیں جا سکتی، اس طریقے سے یہ سیماگلوٹائڈ کا جو ہے انجیکشن ہے، وہ صرف انجیکشن سوئی سے لگ سکتا ہے، کھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ جب ہم اسٹومک کے رستے کھاتے ہیں تو وہ ایک چونکہ پیپٹائڈ ہے، جو قسم کی پروٹین ہے، تو وہ ہمارے معدے کا جو تیزاب ہے اور معدے کی جو ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہاضمے کا نظام ہے، وہ اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ سے یہ اس کے ٹیکے لگتے تھے، اگرچہ ٹیکے بھی اس میں بھی بہت امپرومنٹ آئی، پہلے دن میں 2 دفعہ لگتا تھا ٹیکہ، پھر دن میں 1 دفعہ ہو گیا، پھر ہفتے میں 1 دفعہ ہو گیا، تو اس میں بہت بڑی ایڈوانسمنٹ آئی۔ لیکن سائنٹسٹ اس چیز کی تلاش میں تھے، کیا یہ جو دوائی ہے، جو اتنی بہترین دوائی جس کے بہت سارے فائدے ہیں، کیا ہم گولی کی صورت میں بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ تو اس میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو بولتے ہیں سنیک۔ یہ ایک مشکل سا ورڈ ہے، میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سنیک جیسے کھانے والا سنیک ہوتا ہے، اس سے ملتا ہے، SNAC سنیک۔ سنیک ایک چیز ہے جس کے ساتھ اگر یہ ہے سیماگلوٹائڈ جو اوزیمپک والا سالٹ ہے، اگر اس کے ساتھ اٹیچ کر کے گولی صورت میں کھائیں تو وہ کیا کرتا ہے، اسٹومک میں جا کے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ وہ پھر جو ہمارے جو معدے کا تیزاب ہے اور ہمارے معدے کے جو انزائمز ہیں ہاضمے والے، وہ اس کو ڈسٹروائے نہیں کر پاتے۔ پھر سنیک میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ معدے میں سے ہی، عام طور پہ ادویات جو معدے کے بعد انٹسٹائنز وہاں جذب ہوتی ہیں، لیکن اس سنیک کی وجہ سے جو سیماگلوٹائڈ ہے وہ معدے میں سے ہی جذب ہو کے سیدھا بلڈ میں چلا جاتا ہے، اور اگرچہ وہ پھر بھی اس سارے تردد کے باوجود وہ 1% سے بھی کم جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 3 ملی گرام کی گولی کھائی تو اس کا 1% آپ لے لیجئے، وہ بہت تھوڑی مقدار بنتی ہے، لیکن وہ تھوڑی مقدار بھی ایک دفعہ جب جذب ہو کے بلڈ میں چلی جاتی ہے تو وہ بالکل ٹیکے کی طرح ہی بیہیو کرتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو ٹیکوں سے خائف ہوتے ہیں، ٹیکوں کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، نیڈل فوبیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ ایک نعمت کے طور پہ آئی ہے۔ تو دوائی وہی سیماگلوٹائڈ ہے، اور اب وہ گولی کی صورت میں بھی آ گئی ہے، کئی طرح کی گولیاں۔ بنیادی طور پہ یہ ڈائبٹیز کی دوائی ہے، چونکہ اس کے انجیکشن جو ہیں وہ مہنگے بھی ہیں، گولی نسبتاً کافی سستی ہے پاکستان کی مارکیٹ میں، تو اس لیے ہم اس دوائی کے جو فائدے ہیں وہ زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ کے ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا یہ دوائی آپ کے لیے موزوں ہے کہ نہیں۔ ہر طرح کے ڈائبٹیز کے مریض کے لیے موزوں نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹر بتائیں گے اگر آپ کے لیے موزوں ہے کہ نہیں، اور پھر اس کو ایک طریقہ ہے کھانے کا۔ یہ میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا، لیکن آج میں پھر بتاؤں گا کیونکہ یہ دوائی کئی ناموں سے آ گئی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ دوائی منہ کے رستے کھانے کے لیے ایڈوائز کی گئی ہے تو ایک تو یہ اس کی 3 ملی گرام ہوتی ہے، 7 ملی گرام ہوتی ہے، 14 ملی گرام ہوتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں 25 اور 50 ملی گرام بھی ہے، لیکن 3، 7 اور 14 ملی گرام کی گولی ہمارے ملک میں اویلیبل ہے۔ صبح سویرے اٹھ کے جب آپ کا پہلے سے معدہ خالی ہوتا ہے تو 1 گھونٹ پانی کے ساتھ، جی پانی ہو اور 1 گھونٹ ہو، 120 ml سے زیادہ قطع نہ ہو، اس سے کم ہی ہو، میرے خیال میں ایک بڑا سا گھونٹ لے لیں، 50 ml کا ہوگا وہ، اس کے ساتھ جو گولی کھا لیں، اور اس کے بعد بھی ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ آپ نے کچھ نہیں کھانا، نہ پینا ہے، اور یہ پانی ہونا چاہیے، کوئی اور جوس یا لسی یا ڈرنک یا دودھ نہیں ہونا چاہیے، صرف پانی کے ساتھ کھانی ہے، کیونکہ اس کو چاہیے دوائی کے جذب ہونے کو کہ خالی معدہ ہو، اس کے اندر فوڈ نہ ہو، اور یہ دوائی خود جا کے اپنی جو تیزابیت کو کم کرتی ہے، پھر اس دوائی کو جذب کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے لینی چاہیے، اور بعد میں بھی کچھ نہیں کھانا، اس لیے کہ وہ دوائی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اکیلے معدے میں رہے گی تو اسے جذب ہوتی ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کے باوجود صرف 1%، یہ بھی 0.5% جذب ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو کھانا کھا لیں گے تو وہ کھانا چونکہ اسٹمک میں پڑا رہے گا تو یہ دوائی اس کے ساتھ لگ جائے گی تو ڈسٹروائے ہو جائے گی۔
تو یہ اس کا طریقہ کھانے کا، جیسے وہ انجیکشن ہیں ہم لو ڈوز سے سٹارٹ کرتے ہیں 0.25 0.5 پھر 1 ملی گرام پہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی بھی 3 ملی گرام کی گولی عام طور پہ 1 مہینے کے لیے، پھر 7 ملی گرام کی گولی، پھر وہ بھی تقریباً 1 مہینے کے لیے، پھر 14 ملی گرام کی گولی۔ جن کی شوگر 7 ملی گرام سے ہی کنٹرول ہو جائے ان کو 7 پہ رکھتے ہیں، جن کو 14 ملی گرام کی ضرورت ہو ان کو 14 ملی گرام دیتے ہیں۔ لیکن باقی دوائیوں کی طرح، شوگر کی دوائیوں کی طرح اس کو بھی آپ نے مستقل کھانا ہے تاکہ آپ کو اس کو مستقل فائدہ مل سکے۔ یہ وہ دوائی ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں، شوگر کنٹرول کرتی ہے لیکن شوگر کو زیادہ نہیں کم کرتی، وزن کم کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے معدے کے خالی ہونے کے عمل کو کم کرتی ہے، بھوک کم کرتی ہے تاکہ آپ کا وزن کم ہو سکے، اور وزن کم ہوگا تو آپ کی شوگر بھی بہتر کنٹرول ہو جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں پاسبل ہوئی ہیں سنیک ٹیکنالوجیز۔ ابھی تو یہ سمیگلوٹائڈ کے ساتھ آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اب اور پروٹینز یا پیپٹائڈز کے اوپر بھی اپلائی کریں گے، تو ہو سکتا ہے نیئر فیوچر میں انسولین جو ہے وہ بھی گولی کی صورت میں آ جائے، اور بہت سارے ہارمونز ہم انجیکٹ کرتے ہیں شاید وہ بھی گولی کی صورت میں آ جائے۔ تو ایک سائنس کی جو ہماری فارمیسی کی سائنس ہے اس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم لوگ اس سے بہت ایکسائٹڈ ہیں، کیونکہ پہلے ہم دوائی دیتے تھے، مریض ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اب یہ گولی کی صورت میں آ گئی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ گولی کھا سکیں گے، کیونکہ گولی کھانا آسان ہے، پلس یہ قیمت میں اس سے بہت سستی ہے۔ تو وہ فائدے جو اس کے ہیں ہم امید ہے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ جو لوگ انجیکشن نہیں افورڈ کر سکتے یا انجیکشن سے ڈرتے ہیں وہ یہ گولی کھائیں گے، اور گولی کھانے کی صورت میں بھی جب وہ دوائی آپ کے خون میں چلے گی تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے بیہیو کرے گی جیسے وہ انجیکشن کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اگر یہ دوائی پرسکرائب کی گئی ہے تو آپ ضرور لیجئے، اگر آپ کو نہیں کی گئی تو آپ اس ویڈیو کے حوالے سے جب نیکسٹ ٹائم اپنے ڈاکٹر سے ملیں تو پوچھیں کہ کیا یہ دوائی آپ کے لیے موزوں ہوگی۔ آف کورس وہ آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سوٹ کی ہے کہ نہیں کی۔ دوائی وہ کامیابی سے چلتی ہے جو کھانے سے پہلے آپ اعتقاد ڈیولپ کریں ڈاکٹر پہ بھی اور گولی پہ بھی۔ گولی کا سائیڈ ایفیکٹ ضرور ممکن ہے، لیکن زیادہ تر آپ پہلے اس کے فائدے کی طرف دیکھیں۔ بہت شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے۔